اچھا، ہجامہ کروانے کے فائدے کیا ہیں؟ بیسیکلی ہجامہ جو ہے آپ کی بلڈ سرکولیشن جو ہے اس کو انہینس کرتا ہے، اور جن کی بلڈ سرکولیشن انہینسڈ ہوتی ہے ان کی امیونٹی انہینسڈ ہوتی ہے۔ یہ مسنون ایام کی رات میں ہجامہ کروانا، اس کے بارے میں نے کافی سنا ہے۔ یہ مسنون ایام میں کروانا ضروری ہوتا ہے یا ہم عام کسی بھی دن کروا سکتے ہیں اس کو؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ارشاد کا مفہوم ہے کہ جو لوگ 17، 19 اور 21 تاریخ کو ہجامہ کرواتے ہیں، اللہ پاک شان ان کو ہر بیماری سے شفا دیتے ہیں۔ اب اس میں نے سنا ہے کہ ہجامے سے کالے جادو کا بھی علاج کیا جاتا ہے، تو کیا یہ اس میں کوئی حقیقت ہے یا ایسا پاسبل ہے، ایسا ہوتا ہے، یا آپ کا کوئی پرسنل ایکسپیرینس ہو اس میں؟ جی بالکل، ہجامہ سے کالے جادو کا علاج بالکل ممکن ہے۔ ڈپریشن یہ ایک ایسی بیماری ہے کہ لوگ جو ہیں اپنی جان تک لے لیتے ہیں، اور اس بیماری میں ایسا ہی لگتا ہے کہ جیسے میرا دنیا میں کوئی مقصد نہیں رہا، کوئی میرا اپنا نہیں ہے، خیالات آتے ہیں خودکشی کرنے کے، اور بہت عجیب ایک کیفیت ہوتی ہے۔ تو یہ ڈپریشن کا جو علاج ہے، کیا یہ بھی ہجامے کے تھرو کیا جا سکتا ہے؟ جی بالکل، ہجامہ سے جو ہے وہ ڈپریشن کو جو ہے کیور کیا جا سکتا ہے۔ الحمدللہ ہمارے بہت سارے پیشنٹس ایسے ہیں جن کو ڈپریشن، انگزائٹی، ہائپر ٹینشن وغیرہ کے ایشوز تھے، اللہ پاک شان نے ان کو جو ہے وہ شفا دی ہے۔ جی السلام علیکم بلال، کیسے ہیں آپ؟ وعلیکم السلام، الحمدللہ میں ٹھیک ہوں۔ سب سے پہلے تو بہت شکریہ، آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا ہمیں۔ ایکچولی ہم جاننا چاہتے ہیں کہ ہجامہ کیا ہوتا ہے، اس کے کیا فائدے ہیں، کیا نقصانات ہیں، اور یہ کروانا چاہیے کس ایج کے بندے کو کروانا چاہیے، تو اس کے بارے میں تھوڑا سا بتائیں ہمیں۔ جی ہجامہ جو ہے یہ سنت طریقہ علاج ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام جس وقت معراج پہ تشریف لے کے گئے تو ہر آسمان کے فرشتے نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے کہا تھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ ہجامہ کروائیں، اور اپنی امت سے بھی کہیں۔ ایک تو بات ہے میری اور آپ کی، ایک انبیاء کی بات ہے اور ایک فرشتوں کی بات ہے۔ اللہ پاک شانوں نے مجھے اور آپ کو یہ اختیار دیا ہے کہ ہم پازیٹیو بھی کر سکتے ہیں، نیگیٹو بھی کر سکتے ہیں، اپنی مرضی سے بھی کر سکتے ہیں، جو بھی ہے کر سکتے ہیں۔ اور اسی طرح سے فرشتے جو ہیں نا، وہ وہی کام کرتے ہیں جس کے لیے اللہ پاک شانوں نے ان سے عرض کیا ہوا ہے۔ بالکل۔ اگر کوئی فرشتہ سجدے میں ہے تو وہ سجدے میں ہی ہے، اگر کوئی رکوع میں ہے تو وہ رکوع میں ہی ہے، اگر کوئی طواف کر رہا ہے تو وہ طواف ہی کر رہا ہے۔ تو اس سے اگر ہمیں سمجھنا چاہیں تو ہمیں سمجھ آتی ہے اس بات کی کہ فرشتوں نے جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے ارشاد فرمایا، ڈیفینیٹلی وہ اللہ پاک شانہ کا حکم ہوگا تو فرشتوں نے ارشاد فرمایا۔ تو ہجامہ کام کیسے کرتا ہے یہ؟ بیسیکلی ہجامہ جو ہے وہ مائکرو ٹراما تھراپی کے اوپر جو ہے ورک کر رہا ہوتا ہے۔ اس کے اندر ہوتا یہ ہے کہ ہم سپرفیشل انسیجن جو ہے وہ باڈی کے اوپر کرتے ہیں، تو اس سے ایک ٹراما جو ہے وہ جنریٹ ہوتا ہے، جس سے ہمارا جو اسی ٹراما کے نیچے جو ہے وہ کلوژن کریٹ ہوتا ہے۔ اس سے ہماری جو ریپیئرنگ فورس ہے باڈی کے اندر وہ وہاں پہ اٹریکٹ ہوتی ہے، اور ریپیئرنگ کا پروسیس جو ہے نا اس کو شروع کرتی ہے۔ اچھا، ہجامہ کروانے کے فائدے کیا ہیں؟ بیسیکلی ہجامہ جو ہے آپ کی بلڈ سرکولیشن جو ہے اس کو انہینس کرتا ہے، اور جن کی بلڈ سرکولیشن انہینسڈ ہوتی ہے ان کی امیونٹی انہینسڈ ہوتی ہے۔ اور ہم لوگ طب کے اندر جب بھی کسی بیماری کو ٹھیک کرنے کی طرف جو ہے وہ قدم بڑھانا شروع کرتے ہیں تو اس کے اندر سب سے پہلے قوت مدافعت کو دیکھا جاتا ہے کہ آپ کی قوت مدافعت کیسی ہے، اس کو بڑھانے کی کوشش کی جاتی ہے۔ کیونکہ ڈاکٹر، حکیم، ہومیوپیتھ جتنے بھی لوگ ہیں یہ لوگ معالج نہیں ہیں، بیسیکلی یہ جو ہے معاون ہیں، مطلب ہیلپر ہے ہماری جو اپنی طبیعت ہے اس کی۔ کیونکہ جس وقت ڈاکٹر، حکیم اور یہ سارے وید وغیرہ نہیں ہوتے تھے تو اس وقت بھی لوگ بیمار ہوتے تھے، تو اس وقت ان کی امیونٹی اتنی اسٹرانگ ہوتی تھی کہ وہ بیماریوں سے خود ان کی باڈی جو ہے وہ فائٹ کرتی تھی۔ تو ہم لوگ ہجامے کے تھرو امیونٹی کو ہی بوسٹ کرنا جو ہے نا وہ ایک مین اس کا آبجیکٹیو ہوتا ہے کہ آپ کی اپنی امیونٹی اتنی اسٹرانگ ہو کہ آپ کسی بھی بیماری کو آپ کی اپنی باڈی ہی ریپیئر کر رہی ہو۔ رائٹ۔ یہ مسنون ایام کی جو ہے رات میں ہجامہ کروانا، اس کے بارے میں نے کافی سنا ہے، تو اس کا کیا اپنا یہ مسنون ایام میں کروانا ضروری ہوتا ہے یا ہم عام کسی بھی دن کروا سکتے ہیں اس کو؟ دیکھیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ارشاد کا مفہوم ہے کہ 17، 19 اور 21 تاریخ کو جو لوگ ہجامہ کرواتے ہیں اللہ پاک شانہ ان کو ہر بیماری سے شفا دیتا ہے۔ اور 17، 19، 21 تاریخ جو ہے چاند کی، یہ اگر ہم اس کو سائنٹیفک ڈیفینیشن کے اندر جائیں تو اس کے اندر ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ کشش ثقل کی وجہ سے سمندر کے اندر بہت ساری موجیں اٹھتی ہیں، جس کو جوار بھاٹا یا مد و جزر بھی کہتے ہیں۔ ہم لوگوں نے بچپن کے اندر کتابوں کے اندر پڑھا بھی ہوا ہے۔ تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ سمندر کے اندر جتنا بھی ہم نے گند پھینکا ہوتا ہے انسانوں نے، تو وہ سارا جو ہے وہ ساحل سمندر پہ سمندر جو ہے وہ نکال کے پھینک دیتا ہے۔ اسی طرح سے اللہ پاک شانوں نے ہماری باڈی کا بھی ایک میکانزم رکھا ہے۔
اس کے اندر یہی ہوتا ہے کہ جتنا بھی ٹاکسن ہوتا ہے نا وہ ہم لوگ کے باہری اوپری سطح کے اندر جو ہے نا وہ ایپیڈرمس کے قریب جو ہے وہ آ جاتا ہے عروق شعریہ کے اندر، جس کو کیپلریز بھی کہتے ہیں. ٹھیک ہے، تو وہاں پہ ہجامہ کرنے سے ان ڈیٹس کے اندر خاص طور پہ ہجامہ کرنے سے یہ فائدہ ہوتا ہے کہ آپ کو جو ہے زیادہ محنت نہیں کرنی پڑتی ہے ٹاکسن کو جو ہے وہ اکٹھا کرنے کے اندر. جیسے کہ آپ نے ماشاءاللہ یو کے سے اور انڈونیشیا سے یہ سرٹیفیکیشن کی ہے اس کی ہجامے کی، تو آبویسلی آپ کو اس کے بارے میں کافی نالج ہے. تو یہ جو سرٹیفیکیشن ہوتی ہے یہ کتنے ٹائم کی ہوتی ہے؟ کوئی اسپیشل کوئی بھی اس میں انرول ہو سکتا ہے یا کوئی اسپیشل جو ہے وہ آپ کے پاس کوئی ڈگری ہونی چاہیے اس کے لیے؟ بیسیکلی جو ہجامہ ہے یو کے اندر جو ہو رہا ہے اس کو ریلیجیس پریکٹس کے طور پہ لوگ لے کے چل رہے ہیں. تو یہ ایک میڈیکل ٹریٹمنٹ نہیں ہے، آلٹرنیٹیو میڈیسن کے اندر جو ہے یہ فال کرتی ہے. تو اس کو عمومی طور پہ ہر بندہ کر سکتا ہے، کوئی مسئلے والی بات نہیں ہے. مطلب اس کے لیے یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ کا MBBS ہی آپ نے کیا ہو یا آپ نے فاضل طب و جراحت کیا ہو، تو یہ نیسیسری نہیں ہے. لیکن ہمارا جو کلچر ہے پاکستان میں، ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ اکثر کسی محلے میں چلے جائیں تو وہاں پہ لوگوں نے تو پراپرلی کلینک بنائے ہوتے ہیں اپنے MBBS کے اور باہر بورڈ لگایا ہوتا ہے، جبکہ ان کو پتہ کچھ بھی نہیں ہے، نہ انہوں نے کبھی کوئی ڈگری لی ہے، پھر بھی ڈاکٹرز بنے ہوئے. ایسے ہجامے والے بھی ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ کافی جگہ بیٹھے ہوئے ہیں. تو چونکہ یہ ایک ایسی چیز ہے کہ اس نے آپ کی باڈی میں آپ کو جب جو کٹس لگتے ہیں یا باقی چیزیں تو آپ کو انفیکشن ہو سکتا ہے، بہت ساری چیزیں ایسے جو خیال کرنا پڑتا ہے. تو ہم کیسے اس چیز کا پتہ لگوا سکتے ہیں کہ یہ بندہ صحیح ہے، اوتھینٹک ہے یا نہیں؟ اس کے لیے آپ کو خود بھی جو ہے وہ تھوڑا سا ایجوکیٹ ہونا چاہیے. آپ سیلف اویئرنیس بھی جو ہے وہ ہونی چاہیے بندے کو کہ کس چیز کو جو ہے وہ زیادہ جو ہے فوکس کرنا چاہیے. جب ہم تو دیکھتے ہیں جو چیز سستی ہو رہی کروا لو. ایگزیکٹلی عمومی طور پہ لوگ اسی چیز کو دیکھتے ہوتے ہیں، اور ہم لوگ کے اندر جو ہے یہ اویئرنیس کم ہے کہ ہماری جو اپنی صحت ہے وہ سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے ہمارے پیسوں سے بھی زیادہ. ٹھیک ہے، یعنی کہ آپ جیسے آپ نے ابھی سستے کی بات کی ہے، تو ہم لوگوں کو یہ چیز دیکھنی چاہیے کہ کیا ہائیجین کا لیول ہے. جس بندے کے پاس آپ ہجامہ کروانے کے لیے جا رہے ہیں اس کا کلینک کس جگہ پہ ہے، ٹھیک ہے، اس نے کون کون سے پروٹوکولز کو جو ہے فالو کیا ہوا ہے. نہیں، آپ کی یہاں میں بات کرتا ہوں کہ کوئی ایسے لوگ ہیں، عطائی لوگ بھی ہوتے ہیں جنہوں نے بہت اچھی جگہ بھی بنا لیتے ہیں. اب میں جیسے آپ کو ہمارے امیزون کی ایگزامپل دیتا ہوں کہ بس ایک آرڈر آتا ہے اور وہ ٹرینرز بن جاتے ہیں اور بہت اچھی اچھی جگہ آفس بنا لیتے ہیں. لوگ دیکھتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ یار یہ تو کمال ہے. ان کو نہیں پتا تھا شیڈ اسپیسیز ہیں کیا ہے. اسی طرح لوگ یہاں پہ بھی پیسہ بنا کے اچھی چیز بنا سکتے ہیں. اب میں آپ کے پاس ہجامہ کروانے ہوں، میں نے آپ سے ہجامہ کروایا ہے، بس دیکھ لیے اچھا ایسے ایسے ہوتا ہے، بس میں نے جا کے اپنا ہجامہ کلینک کھول لی ہے. دیکھیں نالج کچھ اور چیز ہے اور انفارمیشن کچھ اور چیز ہے. دیکھیں یوٹیوب کے اوپر جتنی بھی ہے وہ انفارمیشن ہے، وہ نالج نہیں ہے. ٹھیک ہے، نالج وہ ہوتا ہے جو آپ خود لرن کرتے ہیں. ٹھیک ہے، وہ بہت ساری جو ہے نا انفارمیشن جب بندہ کے پاس اکٹھی ہو جاتی ہے تو ان کو یہ بھی نہیں پتا ہوتا کس چیز کو فالو کرنا ہے کس کو نہیں کرنا. ایکسپیرینس ضروری ہے ہر چیز میں. ایگزیکٹلی ایکسپیرینس ضروری ہے. اب انگلینڈ کے اندر بھی جب ہم لوگوں نے اس کی ٹریننگ کی تھی تو اس وقت بھی جو ہے ان کے ساتھ جڑ کے کام کرنے کا مقصد ہی یہ تھا کہ ایکسپرٹس کے جو اوپینینز ہیں وہ اور ایکسپرٹ جس طرح سے پریکٹس کر رہے ہیں ان کو فالو کیا جائے. انہوں نے جن ڈیزیز کے اندر اور جو جس طرح سے انہوں نے کام کیا ہوا ہے اس کو لے کے چلا جائے آگے، کیونکہ انہوں نے پہلے ایکسپیرینس کیا ہوا ہے اور انہوں نے بہت ساری ڈیزیز کو جو ہے وہ کیور کیا ہوا ایسے، تو ان کے ایکسپیرینس سے جو ہے وہ فائدہ اٹھایا جائے. اب یہاں پہ لوگ جیسے بنا کے بیٹھے ہوئے ہیں کہیں پہ بھی کسی بھی قسم کا، تو ان سے جا کے ہم لوگ سرٹیفکیشن دیکھیں کہ انہوں نے کی ہے لوکل لیول پہ یا انٹرنیشنل. نہیں، اس میں جو ہے وہ آپ کچھ سوالات ہی اگر پوچھیں گے تو وہ آپ کو ڈیفینیٹلی، لیکن وہ تو جو جس کو نالج نہیں ہے اوبیسلی، اگر میں ایک ہجامہ کروانے گیا ہوں تو مجھے اتنا نالج نہیں ہے ہجامے کا، تو وہ میرے سے زیادہ نالج چلو رکھتا ہی ہوگا کسی نہ کسی چیز میں. لیکن ایسی اسپیشل کوئی جیسے کوئی سرٹیفکیٹ یا کوئی اس میں چیز ہوتی ہے جو ہم لوگ میک شیور کر سکیں کہ یار ہی از دا رائٹ پرسن. دیکھیں انسٹیٹیوٹس ہوتے ہیں، اب جیسے میں نے انگلینڈ سے کیا ہے یا انڈونیشیا سے کیا ہے تو وہ انسٹیٹیوٹس ہیں. ٹھیک ہے، آپ انسٹیٹیوٹ سے ویریفائی کر سکتے ہیں کہ یہ انسٹیٹیوٹ ہے یا نہیں ہے. نہیں، ویسے میں آپ کو ایک بات بتا رہا ہوں کہ اس سے ویریفائی ہو سکتا ہے. اسی طرح سے ہم لوگ کے پاکستان کے اندر جو لیگلی ہجامہ کر سکتے ہیں وہ صرف فاضل طب و جراحت والے لوگ ہیں، FTJ والے. اس کے علاوہ نہ MBBS ڈاکٹر کر سکتا ہے، نہ ہومیوپیتھ کر سکتا ہے، نہ فزیوتھراپی والے کر سکتے ہیں. مطلب لیگلی جو ہجامہ کر سکتے ہیں وہ فاضل طب و جراحت والے لوگ کر سکتے ہیں. اور فاضل طب و جراحت کے اندر بھی آپ کے اسپیسیفک کالجز ہیں پورے پاکستان کے اندر جو پڑھا کر جو ہیں وہ ڈگریز دے رہے ہیں.
عمومی طور پہ جو کالجز ہیں ان کی یہی ترتیب ہے کہ وہ بغیر جو ہے وہ پڑھائے جو ہے وہ ڈگریز بھی جو دے رہے. تو اس کا آپ کو تھوڑا سا نالج ہونا چاہیے کہ کون کون سے کالجز ہیں جو صحیح طرح پڑھا کے دے رہے ہیں. اور عام آپ کسی بھی حکیم سے یا طبیب سے پوچھیں گے تو آپ کو پتہ چل جائے گا بھائی کون سے کالجز جو ہیں وہ پڑھا کر اور پوری جو ہے پریکٹس کروا کر جو ہے وہ ڈگری دے رہے ہیں, اور کون جو ہے وہ صرف بلا وجہ ڈگریاں دیتے جا رہے ہیں. اب اس میں نے سنا ہے کہ حجامے سے کالے جادو کا بھی علاج کیا جاتا ہے, تو کیا یہ اس میں کوئی حقیقت ہے یا ایسا پاسبل ہے, ایسا ہوتا ہے, یا آپ کا کوئی پرسنل ایکسپیرینس ہو اس میں؟ جی بالکل, حجامہ سے کالے جادو کا علاج بالکل ممکن ہے. اور جو عمومی طور پہ لوگ انفارمیشن دیکھ کے یوٹیوب کے اوپر کہ بھئی اس طرح سے جو ہے وہ کپس لگتے ہیں اور اس طرح سے جو ہے وہ کٹس لگتے ہیں, یہ دیکھ کے حجامہ کرنا شروع کر دیتے ہیں. ان لوگوں کو یہ چیز پتہ نہیں ہوتی ہے کہ جو کپنگ کرنے والا بندہ ہے اس کے اوپر اٹیک کرتی ہیں وہ چیزیں جو پیشنٹ کے اندر ہوتی ہیں. نظر بد ہے وہ اٹیک ہوگا آپ کے اوپر. آپ اگر آپ پیشنٹ کو جو ہے وہ جادو کا مسئلہ ہے وہ ہوگا, سایہ ہے اس کو وہ مسئلہ ہوگا, کوئی ہمزاد ہے اس کے ساتھ وہ ہوگا. پھر اسی طرح سے کالا جادو ہے تو وہ ساری چیزیں جو ہیں وہ حجامہ کرنے والے کے اوپر جو ہے وہ آتی ہیں. اسی لیے اس کو کرنے والے کو یہ چاہیے کہ اس کو رقیہ زبانی آتا ہو یا وہ رقیہ کو پڑھتا ہو دیکھ کر, اور یا پھر وہ حجامہ کرنے کے دوران رقیہ چل رہا ہو. اسی طرح سے میں آپ کو اپنی ایک پرسنل ایگزامپل جو ہے وہ دیتا ہوں. اس میں میری اہلیہ ہیں وہ بھی حجامہ کرتی ہیں. تو وہ فیمیل پیشنٹ ایک آئی, تو ان کو جب انہوں نے پہلی بار جو ہے وہ کپ لگائے ہیں تو ان کی وجہ سے وہ عجیب قسم کی جو ہے وہ آوازیں آنی شروع ہو گئی. تو وہ کیونکہ ایک نیا ایکسپیرینس تھا ان کے لیے, تو انہوں نے مجھے کال کی. تو میں مطلب کال پہ بھی جو ہے وہ سن رہا تھا وہ جو آوازیں آ رہی تھیں. تو میں نے ان سے پھر عرض کیا کہ آپ ان کو جو ہے وہ حجامہ کپس اتاریں, ان کو ابھی آپ بھیج دیں اور ان کو آپ کل بلائیں, ٹھیک ہے, ایک دن چھوڑ کر. تو پھر ہم لوگوں نے جو ہے وہ, میں بھی جو ہے کلینک کے باہر موجود تھا, اور پھر میں نے جو ہے وہ رقیہ خود بھی پڑھ رہا تھا اور رقیہ چل بھی رہا تھا جس وقت جو ہے ہم حجامہ کر رہے تھے. تو الحمدللہ اللہ کا شکر ہے, اس طرح کے بہت سارے پیشنٹس آتے ہیں تو ان کا حجامہ کرتے ہیں, اللہ پاک شان ان کو شفا دیتے ہیں. اچھا, حجامہ جو ہیں یہ کتنی قسم کے ہوتے ہیں؟ حجامہ بیسیکلی جو ہے اس کی ایک ہی قسم ہے جس کو ویٹ کپنگ کہتے ہیں, ٹھیک ہے. اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ارشاد کا مفہوم ہے کہ کپنگ کرنے, حجامہ کرنے والے کے کٹ کے اندر جو ہے وہ شفا ہے, ٹھیک ہے. تو حجامہ کی ایک ہی قسم ہے. آپ کپنگ جو ہے, ڈرائی کپنگ کی جو ہے وہ کافی ساری اقسام ہے, جس کے اندر ڈرائی کپنگ بھی آ جاتا ہے, فائر کپنگ بھی آ جاتا ہے, بیمبو کپ جو ہے وہ کپنگ بھی آ جاتی ہے. تو یہ ساری جو قسمیں یہ ڈرائی کپنگ کی ہیں, حجامہ کی نہیں ہے. حجامہ کی ایک ہی قسم ہے. اچھا, میں نے دیکھا ہے کہ باقی اور آپ کا جب ریٹس کمپیریزن کیا جائے تو آپ کے ریٹس کافی ان سے زیادہ ہیں, اس کی کیا وجہ ہے؟ زیب میرے والد صاحب اکثر کہتے ہوتے ہیں کہ تیلی دا سیب مہنگا تے روپیے دا سستا. تو یہ آپ کی اپنی جیب کی بات ہوتی ہے کہ آپ کیا جو ہے وہ خرچ کر رہے ہیں, تو آپ کے پاس کیا کیپیسٹی ہے خرچ کرنے کی. کوئی بھی چیز سستی یا مہنگی میرے خیال سے نہیں ہوتی ہے. اس کے اندر ہائیجین کو, پروٹوکولز کو فالو کرتے ہوئے ہم لوگ کی کافی ساری کاسٹ انکر ہوتی ہے. اور ڈیفینیٹلی ایک MBBS ڈاکٹر ہے وہ 500 روپے بھی لے رہا ہے, اور وہی MBBS ڈاکٹر جو ہے وہ 2500 روپے بھی لے رہا ہے, اور وہی MBBS ڈاکٹر جو ہے وہ 5000 بھی لے رہا ہے. تو اٹ ڈپینڈس کہ اس کا ایکسپیرینس کیا ہے. اب میں اپنا اگر روٹ کنال کروانا ہو تو ڈیفینیٹلی آئی ول گو فار اے ڈاکٹر کہ جس کا ایکسپیرینس ہے, ٹھیک ہے, جس کی ہائیجین فیسلٹی ہے اور جس کا ایکسپیرینس ہے. یہ سارے معاملات کو میں دیکھوں گا, ٹھیک ہے. تو میں 10,000 روپیہ ایک روٹ کنال کے کیوں دے رہا ہوں؟ ڈیفینیٹلی کہ میرے پاس کوئی زیادہ پیسے تو آئے نہیں ہوئے کہ میں مطلب 10,000 روپیہ جو ہے وہ روٹ کنال کا دے دوں. ہمارے گھر کے قریب ایک علاقہ ہے, وہاں پہ 1,000 روپے کے اندر بھی روٹ کنال ہوتا ہے, میں وہاں پہ کیوں نہیں جا رہا؟ تو یہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ کا جو ایکسپیرینس ہے وہ کیا ہے, اور آپ کی فیسلٹی جو ہے وہ کیسی ہے, اس کے اوپر کیا کاسٹ انکر ہو رہی ہے. اور باقی کپنگ کی کاسٹ کوئی نہیں ہوتی, یہ ایکسپیرینس جو ہے اس کی جو ہے وہ فی ہوتی ہے بیسکلی. چلیں, باتوں سے بات نکلی ہے. آپ نے اپنے ہاتھ میں جو یہ پتھر پہنے ہوئے ہیں ان کی کیا سٹوری ہے؟ کیونکہ میں نے بہت سنا ہے کہ یہ پہننے سے قسمت بدل جاتی ہے, تو ایسا کچھ ہے اس کے پیچھے؟ پہلے تو بتائیے کون کون سے ہیں. ایک اس کے اندر درہ نجف ہے, ایک عقیق ہے, اور فیروزہ ہے, نیلم ہے. تو یہ آپ نے شوقیہ پہنے یا اس کے پیچھے کوئی
بیسیکلی میرا شوق بھی ہے، اور یہ بیسیکلی جو پتھر ہے یہ میرے مرشد نے، پیر و مرشد نے مجھے دیے ہوئے ہیں. صحیح ہے. تو اس لیے میں نے جو ہے ان کو پہنا ہوا ہے پیار سے. اور تو اس یعنی کہ آپ یہ بلیو نہیں کرتے کہ اس کے پیچھے کوئی اسٹوری ہوتی ہے یا ایسا؟ نہیں، بالکل ایسا نہیں ہے. ہاں، اس کے اندر یہ ہو جاتا ہے کہ آپ نے، کیونکہ یہ ہاتھوں کے اندر پہنے ہوئے ہیں اور انہی ہاتھوں سے جو ہے وہ آپ تسبیحات بھی کرتے ہیں. تو جتنی بار جو ہے وہ تسبیحات کے اوپر جو ہے آپ اللہ پڑھتے ہیں یا درود شریف پڑھتے ہیں یا اللہ پاک شانوں کا کوئی بھی ذکر کرتے ہیں، تو اتنی ہی بار جو ہے یہ بھی سنتے ہیں اور یہ بھی اسی میں مستفید بھی ہوتے ہیں اس چیز سے. ہر چیز جو ہے اپنا ایک اثر لگتی ہے، ہر چیز کی تاثیر ہوتی ہے. جیسے اللہ پاک شانوں کا ذکر ہے، اس کی ایک تاثیر ہے. تو وہ تاثیر ڈیفینیٹلی ہم لوگوں کے ماحول میں بھی آتی ہے، اور جو چیزیں ہم استعمال کر رہے ہوتے ہیں اس کے اندر بھی اس چیز کی تاثیر آتی ہے. تو یہ بھی ایک ہے کہ ریگولرلی آپ کسی چیز کو جو ہے وہ اڈاپٹ کریں. مطلب کپڑے ہیں وہ تو آپ روز چینج کرتے ہیں، وہ واش کرنے کی بھی آپ کو ضرورت پڑتی ہے. تو یہ ایک ایسی چیز ہے جس کو آپ مطلب روزمرہ کے زندگی کے اندر جو ہے آپ تسبیحات کر رہے ہیں، تو آپ کو ہر وقت جو ہے اس کو اتارنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ آپ کے ساتھ ہر وقت رہ سکتی ہیں. تو اس لیے جو ہے بیسیکلی میرا وہ ایک تو مرشد کے پیار میں، اور دوسرا یہ ہے کہ جب بھی میں اذکار جو بھی کر رہا ہوں تو وہ یہ بھی جو ہے وہ پازیٹیو امپیکٹ جو ہے اس کا لے رہی ہیں. تو اس لیے میں آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں. ایک دفعہ میں ایک بندے کے پاس چلا گیا، میں اور میرا ایک دوست. ایسے ہی تھے کہ وہ بس جی ایک محلے میں جو ہے وہ اپنی طرف سے ممی ڈیڈی بابا مشہور تھا. ہم نے کہا چلو چلتے ہیں. جا کے دیکھا تو اس نے میری جب ملاقات ہوئی اس سے تو اس نے مجھے دیکھ کے کہا کہ کچھ ایسے معاملات ہو رہے تھے جو نارمل روٹین میں ہو جاتے ہیں. ضروری نہیں ہے کہ وہ ایسے ہی کوئی چیزوں کہ آپ پہ کسی نے کوئی جادو کروایا. اوبیسلی تب عقل کی تھوڑی کمی تھی تو اس کو دکھایا. اس نے کہا جی آپ پہ تو کالا جادو ہوا ہے. اچھا تو یہ تو آپ کے کوئی اندر کے آپ کے ہی اپنے بندے نے کسی نے کیا ہے. کہ ٹھیک ہے اب اس کا کیا حل ہے؟ اب اس کا حل یہ ہے کہ آپ نے نا ہر جمعرات کو جو ہے نا وہ 10 کلو مٹن جو ہے وہ اپنا ایک تو وہ دیا کرنا ہے. پھر ایک جو ہے اس نے ایک کالے رنگ کا ربڑ کا ایک ہاتھ میں پہننے کے لیے دے دیا کہ جی آپ نے اس کو پہن کے رکھنا ہے اور اس کو آپ نے نا اتارنا نہیں ہے 40 دن. اوکے. اور آپ نے بڑا گوشت نہیں کھانا، آپ نے بینگن نہیں کھانے، اور آپ نے اور بہت ساری اس طرح کی چیزیں. اس ٹائم عقل کی کمی تھی، بچکانہ ذہن تھا، تو میں نے اور میرے دوست نے یقین کر لیا کہ شاید ایسا ہے کچھ کہ کسی نے کوئی جادو کیا ہوا ہے کہ کوئی کام نہیں بنتا. میں سمجھتا ہوں کہ صرف اور صرف ایک یہ عقل کی کمی تھی. اب تھوڑا سوچتے ہیں تو سمجھ میں آتا ہے بہت سارے کام ہیں جو آپ کے رک جاتے ہیں، اس میں اللہ کی طرف سے بہتری ہوتی ہے. اگر ہم لوگ بعد میں اگر سوچیں تو بہت ساری چیزیں ایسے ہوتی ہیں کہ ہمیں نظر آتا ہے کہ یار اس میں بہتری تھی کہ کام نہیں ہوا. اس کا مطلب یہ نہیں کہ کسی نے میرے پہ کالا جادو کروا دیا. بہرحال اس نے نا وہ بڑا کلین شیو اور بڑا، اور میں اکثر میں اور میرا دوست بیٹھ کے نا یہ بات ڈسکس کرتے تو ہم لوگ بڑا ایک ہنستے ہیں کہ کس ٹائم میں ہم لوگ تھے. تو اس نے مجھے نا ایک پتھر دیا پہننے کے لیے کہ آپ نے یہ پہن کے رکھنا ہے. اس کی ساری باتوں میں سے ایک بات اچھی تھی کہ اس نے کہا کہ فجر کی نماز آپ نے جو ہے نا وہ نہیں چھوڑنی. بس یہ ایک اس کی ساری باتوں میں ایک بات سمجھ میں آتی تھی. باقی جتنے بھی اس نے پریکاشنز لینے کو بولا تھا نا وہ بلشٹ تھے. تو خیر وہ اس نے مجھے پتھر سے یاد ہے کہ اس نے مجھے وہ پتھر بڑا مہنگا اس نے مجھے پتھر اس ٹائم میں منگوا کے دیا، یہ آپ نے پہن کے رکھنا ہے اور یہ پتھر آپ نے اتار کے کسی کو نہیں دینا. اگر کسی اور نے آپ کی انگوٹھی پہن لی تو آپ کی ساری قسمت اس کے پاس ٹرانسفر ہو جانی ہے. تو یہ پتھر سے مجھے ایک یاد آیا، میں نے کہا پوچھوں آپ سے یہ پتھر کی کیا کہانی ہے. نہیں ایسے نہیں ہے. بیسیکلی جس طرح سے آپ نے بتایا کہ وہ جس کے پاس آپ گئے تھے اس نے آپ کو جو ہے وہ علاج کے طور پہ یہ ساری جو ہے وہ پریکاشنز بتائی ہیں. دیکھیں یہ بسا اوقات آپ کے اوپر کالا جادو نہیں ہوتا. کچھ ایسی چیزیں آپ ہوتی ہیں جو آپ استعمال کر رہے ہوتے ہیں، اگر آپ ان کو استعمال کرنا چھوڑ دیں تو آپ کے سارے معاملات جو ہے وہ حل ہونا شروع ہو جائیں گے. اسی ضمن کے اندر مجھے ایک واقعہ یاد آ گیا. ابو علی سینا جو ہیں وہ ہمارے جو طب کے بانی ہیں، اور ہماری جتنی ایلوپیتھک ہے، جتنی ہومیوپیتھی ہے اور جتنے یہ نیچروپیتھی ہے، یہ ساری جو ہے اس کے اوپر ہی بیس کر رہی ہے. ٹھیک ہے. تو وہ کسی بادشاہ کے جو ہے وہ دربار کے اندر شاہی حکیم تھے. تو کسی معاملے کے اندر جو ہے وہ ان کو نکال دیا گیا دربار سے. تو وہ ٹریول کرتے کرتے کبھی ایک گاؤں کے اندر کبھی دوسرے گاؤں کے اندر، تو ایک گاؤں کے اندر گئے تو انہوں نے دیکھا بھائی یہاں پہ کوئی حکیم ہے. تو وہ کہا جی ہاں بڑے ایک مشہور جو ہیں وہ حکیم صاحب ہیں، تو آپ جگہ بتائی کہ وہاں پہ ہیں. چلے گئے وہاں پہ تو رش لگا ہوا وہاں پہ لوگوں کا. تو یہ بھی لائن کے اندر لگ گئے، انتظار کر رہے ہیں کہ حکیم صاحب کب فارغ ہوں گے.
تو ان کی جب باری آنے والی تھی کوئی 2-4 پیشنٹ رہ گئے تھے، تو ایک فیمیل پیشنٹ تھی، اس کو جو ہے وہ کہہ رہے حکیم صاحب جو ہے اس کی نبض پکڑی ہے اور نبض پہ ہاتھ رکھ کے کہہ رہے ہیں کہ اچھا رات کو مچھلی کھائی تھی. ٹھیک ہے، تو یہ بولی سینا صاحب جو ہیں وہ طب کے بانی ہیں، وہ کہہ رہے ہیں مجھے یہ بات نبض پکڑ کے پتہ نہیں چل سکتی، اس کو کیسے پتہ چل گئی. خیر آئی گئی، اس نے دوائی دی ہے، اس کو چلتا کیا. پھر اگلا بندہ آیا تو اس کو اس کی نبض پہ ہاتھ رکھا، اچھا شوربہ کھایا تھا اس کی وجہ سے یہ معاملہ ہوا. تو پھر حکیم صاحب جو ہے وہ پریشان کہ بھائی ان کو کیسے پتہ چلا یہ. خیر جب ان کی باری آئی تو انہوں نے نہیں بتایا کہ میں کون ہوں، تو اس نے نبض کے اوپر ہاتھ رکھا تو کہا کہ جی آپ مجھے کوئی عام آدمی نہیں لگتے، اور یہ نبض جو ہے وہ کسی حکیم کی ہے، اور اگر میں غلط نہیں ہوں تو آپ ابن سینا ہیں. تو وہ حیران کہ یہ کیسے پتہ چلا اس کو. تو کیونکہ وہ بھی انہی کی تعلیمات کو جو ہے فالو کر رہا تھا، تو انہوں نے پوچھا کہ بھائی تمہیں یہ کیسے پتہ چلا، میں نے تو تمہیں بتایا نہیں. کہتے بات یہ ہے کہ جو سب سے پہلا جو آپ نے میرا جو واقعہ دیکھا جس کے اندر میں نے خاتون کو بتایا کہ تم نے مچھلی کھائی تھی، تو جو میرے پاس بیٹھی تھی اس کے کپڑوں سے جو ہے وہ مچھلی کی اسمیل آ رہی تھی. اس کا مطلب ہے کہ رات کو وہ پکائی ہوگی اس نے، تو اس کو ڈیلنگ سارا پکاتے ہوئے تو اس کی اسمیل آ گئی. اور اسی طرح سے جو میل تھا جس کو میں نے کہا تھا کہ رات کو شوربہ کھایا، تو اس کے کپڑوں کے اوپر شوربے کے داغ لگے ہوئے تھے. ٹھیک ہے، اسی طرح سے آپ نے جب مجھے اپنی نبض پکڑائی اور میں نے اس کو دیکھا ہے، اس میں یہ ہے کہ آپ جس وقت آئے تھے تو آپ کا جو لباس تھا وہ شاہی تھا، اور ٹریول کرنے کی وجہ سے گردوں غبار اس کے اوپر اتنا پڑا ہوا تھا کہ مجھے یہ بھی پتہ چل گیا کہ آپ دربار سے نکالے گئے ہیں. ٹھیک ہے، تبھی اس طرح کے معاملات ہوتے ہیں. تو اور آپ جیسا جو ہے وہ بندہ جس کی نبض اتنی بہترین چل رہی ہو تو وہ ابن سینا ہی ہو سکتا ہے. تو یہ ساری چیزیں تھی بات. تو یہ سارے ایکسپیرینسز ہوتے ہیں، جیسے آپ کو دیکھ کے اس نے کہا جی آپ نے بڑا گوشت نہیں استعمال کرنا ہے یا آپ نے بینگن نہیں کھانے ہیں، تو وہ ہو سکتا ہے کہ اس نے آپ کے اندر کوئی ایسی چیزیں دیکھی ہوں کہ ان چیزوں کو کھانے کی دونوں چیزیں میں ویسے بھی نہیں کھاتا تو ہو سکتا ہے کہ ان چیزوں کو دیکھ کے ان کو لگا ہوگا یار یہ چیزیں اس کی منع کر دی جائیں گی، ٹھیک ہو جائے گا. سائیکی کے ساتھ کھیلتے ہیں یہاں پہ. ایگزیکٹلی. یہاں پہ اگر ہم لوگ دیکھیں نا، ہمارا کلچر ایسا ہے، اگر آپ میرے پاس آئے ہیں نا، اگر آپ نے مجھے اپنی کوئی پریشانی بتائی ہے تو میں نے اس پریشانی کے اندر بھی اپنا کو فائدہ ڈھونڈنا ہے. تو یہاں پہ جو آپ کو لوٹنے والے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں وہ ایسے کہیں گے نہیں میرے پاس اس کا حل ہے، اس کا حل ایسے کرنا ہے، ایسے ہو جائے گا. ویلے ہیں کیا کریں، ہر بندہ جو ہے وہ کسی نہ کسی آرٹ کا، بہت سارے لوگ ایسے ہیں ہم لوگ انٹرنیٹ پہ دیکھتے ہیں اور ہم لوگ ہنستے ہیں کہ یار ان بندوں کو بھی لوگ فالو کرتے ہیں. یار سمجھ سے باہر ہے کہ ایسے جو دیکھ کے ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ یار یہ کیا کر رہا ہے. یہ ہمارے اسلام میں یہ چیزیں کہاں ہیں کہ آپ نے اس طرح یہ کر دینا تو وہ کر دینا ہے، اور لوگ ان کو اتنے فالوورز ہیں. اب ہم تو خیر صرف ایک سرسری سی بات کریں، نام تو لینے کا سوچیں گے بھی نہیں، یہ نہ لوگ ہمارے خلاف ہو جائیں. لیکن ایک بات ہے کہ بہت سارے لوگ ہمیں نظر آتے ہیں اور ان کے اتنے فالوورز ہیں، اور یہ ایک بہت سینسٹیو میٹر ہے کہ کوئی ہمارے ادارے بھی چھیڑ نہیں سکتے انہیں، کہ کوئی دنگا فساد نہ ہو جائے یا کوئی ایسا مسئلہ مسائل نہ ہو جائے. تو یہ بہت سارے مسئلے مسائل آتے رہتے ہیں. اچھا، ڈپریشن یہ ایک ایسی بیماری ہے کہ لوگ جو ہیں اپنی جان تک لے لیتے ہیں، کیونکہ یہ کوئی چھوٹی بیماری نہیں ہے. کہ انزائٹی ایک ٹائم میں بھی اس چیز سے گزرا ہوں، بہت سارے لوگ آپ بھی گزرے ہوں گے، تو لوگ گزرتے ہیں اور اس بیماری میں ایسا ہی لگتا ہے کہ جیسے میرا دنیا میں کوئی مقصد نہیں رہا، کوئی میرا اپنا نہیں ہے. خیالات آتے ہیں خودکشی کرنے کے، اور بہت عجیب ایک کیفیت ہوتی ہے. تو یہ ڈپریشن کا جو علاج ہے، کیا یہ بھی ہجامے کے تھرو کیا جا سکتا ہے؟ جی بالکل، ہجامہ سے جو ہے وہ ڈپریشن کو جو ہے کیور کیا جا سکتا ہے. الحمدللہ ہمارے بہت سارے پیشنٹس ایسے ہیں جن کو ڈپریشن، انگزائٹی اور ہائپر ٹینشن وغیرہ کے ایشوز تھے. اللہ پاک شانوں نے ان کو جو ہے وہ شفا دی ہے. بیسکلی ہم لوگوں کا ہجامہ کے اندر، جس طرح سے میں پہلے کہہ رہا تھا کہ ہم لوگ کا مین فوکس یہ ہوتا ہے کہ پیشنٹ کی اپنی امیونٹی کو جو ہے وہ بوسٹ کیا جائے. آپ کی اپنی وائٹل فورس، آپ کی اپنی امیونٹی بوسٹڈ ہوگی تو یہ سارے مسئلے جو ہیں وہ ہوں گے ہی نہیں. اب اسی طرح سے اگر ہم اس کی ایگزامپل دیں تو ہم لوگ اپنے سامنے اگر ایک پینسل پکڑ لیں اور اس کے اوپر فوکس کریں تو پیچھے والا سارا جو براڈر امیج ہے نا جی، وہ بلر ہو جائے گا. اور اسی طرح سے ہم لوگ جو اگر پیچھے والے امیج کے اوپر جو ہے فوکس کر لیں گے تو ہمارے ہاتھ میں پینسل ہوگی مگر وہ بلرڈ ہوگی. ٹھیک ہے، تو یہ اسی طرح سے معاملات چلتے ہیں کہ آپ کو ڈپریشن اور انگزائٹی ہوگی مگر آپ کے وہ آؤٹ آف فوکس ہوگی.
مطلب اس کو وہ ہوگی مگر اس کی کوئی پریشانی نہیں ہے. مطلب آپ کا اپنا امیون سسٹم اتنا اسٹرانگ ہو کہ کوئی مسئلہ ہو بھی جائے تو آپ کو پتہ ہی نہ ہو کہ کوئی مسئلہ ہے. ہمارا بھی ایک دوست ہے, اس کو بھی نا ہر دوسرے دن ڈپریشن ہوا ہوتا ہے, تو وہ ہوتا بھی باہر ہے. تو یہ ڈپریشن کا تو لوگوں کو اندازہ ہے نہیں کہ واقعی میں, کیونکہ ابھی آپ نے ریسنٹلی بھی دیکھا ہوگا کہ ایک ایسی سٹی تھے, انہوں نے جو ہے وہ سوسائڈ کر لی ڈپریشن میں. اور اسی طرح بہت سارے لوگ اگر ہم لوگ دیکھتے ہیں, ایکٹرز ہیں یہ وہ, ان کو کس چیز کی کمی ہوتی ہے بتائیں؟ سب کچھ ہوتا ہے. اگر لوگ کہنا کہ پیسہ نہیں ہے تو ڈپریشن ہو گیا, تو یہ بلشٹ ہے. پیسہ, لوگوں کے پاس اتنا پیسہ, اس کے باوجود ان کو ڈپریشن یہ ایک ایسی بیماری ہے کہ نا, پیسہ بھی ہے, فیم بھی ہے, سارا کچھ ہے, مگر پھر بھی جو ہے وہ لوگ جس کی خواہش کرتے ہیں وہ ساری چیزیں ان کے پاس, پھر بھی وہ انہوں نے ڈپریشن میں سوسائڈ کر لی. اس کے بارے میں نا مجھے مولانا طارق جمیل صاحب جو ہیں ان کی ایک بڑی اچھی بات لگتی ہے کہ جس وقت جنید جمشید جو ہے آیا مولانا طارق جمیل صاحب سے ملنے, تو انہوں نے کہا کہ جی میرے پاس یہ بہت فیم ہے اور بہت پیسے ہیں اور لوگ وہ سوچ بھی نہیں سکتے ہیں جو میں نے انجوائے کیا ہوا ہے, اور وہ ساری باتیں بتا رہا ہے, مگر کہتے سکون نہیں ہے میرے اندر. تو مولانا طارق جمیل صاحب نے کہا کہ بات یہ ہے کہ تمہارے درد ہے دائیں گھٹنے میں اور تم مرہم لگا رہے ہو بائیں گھٹنے پہ. تو بیسیکلی جو ڈپریشن انگزائٹی ہے نا, اس کے جو مین کازز ہیں نا, ہمیں اس کو دیکھنا چاہیے. ہمارے پاس جب بھی کوئی پیشنٹ ہضامہ کروانے کے لیے آتا ہے, اسپیشلی جو ڈپریشن اور انگزائٹی کو سفر کر رہا ہوتا ہے, اس کو ہم لوگ سب سے پہلے تو نیچر کے لاز کو فلفل کرنے کا کہتے ہیں. اس میں سب سے پہلا لا تو یہ ہے کہ آپ کس وقت اٹھ رہے ہیں اور کس وقت سو رہے ہیں. جو سب سے مین چیز ہے روٹین. ایگزیکٹلی روٹین کیا آپ کی, ٹھیک ہے. اللہ پاک شان و قرآن پاک کے اندر بھی ارشاد فرما رہے ہیں نا کہ ہم نے دن کو بنایا تاکہ تم معاش تلاش کرو, اور ہم نے رات کو بنایا ہے تاکہ تم آرام کرو, ٹھیک ہے. تو اب ہم جس وقت نیچر کے رول کے اپوزٹ جائیں گے تو ہم تنگ ہوں گے, ٹھیک ہے. تو سب سے پہلے تو اس رول کو فالو کر رہے ہیں. مور دین 50% یا 60% تک بھی ہم کہیں تو صرف اس روٹین کو چینج کرنے سے ہی معاملات جو ہے وہ حل ہو جاتے ہیں. ہم لوگ اپنی سراؤنڈنگز میں دیکھتے ہیں تو یہ روٹین کون فالو کر رہا ہے؟ کوئی بھی نہیں کر رہا. بلکہ اگر کہیں چلے جائیں اور اگر ہم لوگ 9 بجے یا 8 بجے کسی کی طرف چلیں گے اور وہ سو رہے ہیں, ہم لوگ کہتے ہیں کہ یہ پاگل ہے, یہ کون سا ٹائم میں سو گیا. حالانکہ وہی تو ٹھیک ہے, وہی تو صحیح روٹین فالو کر رہے ہیں. ہم پاگل ہیں کہ ہم رات کو 12 2 بجے تک جاگ رہے ہیں اور صبح 11 12 بجے تک سو رہے ہیں. تو یہ واقعی ایک روٹین آپ کی جو ہے نا بہت میٹر کرتی ہے اس چیز میں. اور اسی طرح سے ہم لوگ جو ہمارے پاس پیشنٹ آتے ہیں ان کو ایک تو یہ روٹین فالو کرنے کا, ساتھ یہ ہے کہ ہم لوگ اتنے لیزی ہو گئے کہ ہم لوگ ورک آؤٹ کو سمجھتے ہی کچھ نہیں ہے. ہم لوگوں کا فزیکل ورک آؤٹ لازمی ایک دن کے اندر کم از کم 45 منٹس to 1 hour ہونا چاہیے. 5 وقت کی نماز پڑھ لو, آپ کی ایکسرسائز ہو جاتی ہے, ٹھیک ہے. اور جو ایکسرسائز وہ تو بیسٹ ایکسرسائز ہے نا. ہاں جی, اس کے علاوہ بھی ہم لوگوں کو جو ہے وہ 45 منٹ to 1 hour جو ہے وہ لازمی ہم لوگ کی فزیکل ایکٹیویٹی ہونی چاہیے. ادھر اٹ کوڈ بی واک, جاگنگ, یا کوئی بھی, مطلب بیڈمنٹن ہے کسی کو شوق ہے یا اسکواش کا شوق ہے تو وہ کم از کم 45 منٹ سے لے کے 1 گھنٹے تک لازمی ہونی چاہیے. سنوکر کھیل سکتے ہیں 1 گھنٹہ. تو آپ کا جو دا ہجامہ گائے کے نام سے آپ کا کلینک, رائٹ جی, تو یہ آپ کا صرف فیصل آباد میں ہی ہے یا اور بھی کسی سٹیز میں ہے؟ جی بالکل, ابھی فی الحال تو فیصل آباد میں ہی ہے. ہمارا پروگرام ہے, اس کو جو ہے وہ تو کسی نے اگر آپ سے کانٹیکٹ کرنا ہو تو آپ کے سوشل میڈیا وغیرہ پہ آپ کے پیجز وغیرہ ہیں؟ جی بالکل, دی ہجامہ گائے کپنگ کلینک کے نام سے انسٹاگرام پہ بھی اور فیس بک پہ بھی, اور اگر آپ گوگل پہ سرچ کریں گے تو تب بھی آپ کو مل جائے گا. کیونکہ میں تو لوگوں کو لازمی ریکمینڈ کروں گا, میرا پرسنل ایکسپیرینس آپ کے ساتھ بہت اچھا رہا ہے, اور ساری چیزیں جو ہونی چاہیے پریکاشنز وہ ہیں. کیونکہ میں خود بہت زیادہ ان چیزوں کو لے کے چلتا ہوں کہ جو پریکاشنز ہیں یہ ہونی چاہیے, ضروری ہیں. اور آپ کے کلینک پہ مجھے یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ ملی اور مجھے بڑا اچھا لگا. بہت شکریہ بلال, آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا ہمیں, تھینک یو ویری مچ. ہمیں بتایا کہ ایکچوئل میں ہجامہ کیا ہوتا ہے اور یہ کتنے قسم کا ہوتا ہے, اس کے کیا فائدے ہیں, کون کون سی بیماری کا علاج ہو سکتا ہے اس سے. امید ہے کہ لوگوں کو اس سے کافی ہیلپ ملے گی اور لوگ اس کی طرف آئیں گے. اپنا خیال رکھیے گا. ٹیک کیئر. اللہ حافظ.